کہ جو اللہ اتنا مہربان ہے اس اللہ سے ہمارا اور آپ کا رشتہ آج مضبوط کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارا رشتہ کیوں ٹوٹ چکا ہے؟ یہی میں پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یاد رکھے ایسے ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ماحول میں ایسے پرفتن دور ہے۔ یاد رکھے حالات سے میں ڈرانے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ پکے مسلمان وہ ہیں جو حالات سے ڈرتے نہیں بلکہ حالات سے مقابلہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم سب اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ آج میں ہر ایک سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتائیے تو صحیح کہ آج کیا مومن کو عزت والی زندگی ملی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج ذلت و پستی کے غارت میں مسلمان گر چکا ہے؟ آج آپ حالات دیکھ لیجئے، ٹوپی والے کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، ایک داڑھی والوں کو آتنکواد کہا جا رہا ہے، کرتا پاجامہ پہننے والوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ آخر یہ نفرت کا ماحول کہاں سے آیا؟ میرے بھائیوں، آخری پیغام ہے، یہ نفرت کا ماحول کہاں سے آیا؟ آج مسلمان ذلت و پستی کے غارت میں کیوں گرا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سنو، اگر تمہیں عزت ملے گی تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، ذلت ملے گی تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، اگر تمہیں عروج چاہیے، بلندی چاہیے تو قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرو، اور جب ذلت کے غارت میں اگر گر چکے ہو تو اس وقت بھی قرآن کی آیت پر غور کرو۔ وہ قرآن کی آیت کون سی ہے جو میں نے آیت کریمہ سب سے پہلے تلاوت کی تھی؟ آئیے بہت مختصر سا پیغام یہ دینے چلا ہوں۔ پیارے اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اس پوری آیت کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر، ذرا سمجھے، اب غور سے اہم پیغام دینے چلا ہوں، حالات حاضرہ کا پیغام، اصلاح معاشرہ کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں 6666 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ 6666 آیتوں میں سے 1000 آیات وہ ہیں جن میں امم سابقہ کے واقعات موجود ہیں، یعنی پچھلی امتوں کا، بلکہ یہ کہہ لیجئے ساری امتوں کا، امت محمدیہ کے علاوہ ساری امتوں کے واقعات 1000 آیات میں موجود ہیں۔ لیکن سنے آگے 500 آیتوں میں حضرت موسیٰ سے پہلے انبیاء کے واقعات موجود ہیں، اور 500 آیتوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور ان کی امتوں کے واقعات موجود ہیں، جسے ہم اور آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی۔ 500 آیتوں میں ساری امتوں کے واقعات موجود، اور صرف 500 میں بنی اسرائیل کے واقعات موجود۔ ایسا کیوں؟ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ اگر ہم اور آپ غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ 500 آیات جو بنی اسرائیل کے واقعات اس میں موجود ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے ان حالات میں پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، اگر میری امت کو عروج
اور بلندی ملے گی تو بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ لینا. جن جن وجوہات کی بنا پر، جن جن وجہوں کی بنا پر بنی اسرائیل کو بلندی ملی تھی، میری امت کو بھی انہی وجہوں کی وجہ سے بلندی ملے گی. اور جب میری امت ذلت میں گرے گی تو سمجھ لینا بنی اسرائیل جن وجوہات کی بنا پر ان کو ذلت و رسوائی ملی تھی، انہی وجہوں کی بنا پر میری امت کو بھی ذلت و رسوائی ملے گی. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، سنو حذو النعل بالنعل، کہ جس طرح ایک جوتے کا تلا دوسرے جوتے کے تلے کے مماثل ہوتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح بنی اسرائیل اور میری امت محمدیہ میں مماثلت ایسی ہی ہے. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، سنو اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہو تو یاد رکھو میری امت کا بھی ایک نوجوان ایسا ضرور پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا. اتنی مماثلت بنی اسرائیل اور امت محمدیہ میں موجود ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ نے بنی اسرائیل سے 3 وعدے کیے. غور سے سننا، کتنے وعدے؟ 3 وعدے. پہلا وعدہ بنی اسرائیل سے یہ کیا کہ تم یہ عہد کرو کہ تم آپس میں لڑو گے نہیں. دوسرا وعدہ یہ کیا کہ تم عہد کرو تم آپس میں کسی کو گھر سے بے گھر نہیں کرو گے. اور تیسرا وعدہ یہ کرو کہ اگر تمہارے میں سے، تمہارے گھر والوں میں سے، شہر والوں میں سے اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر، پیسے دے کر چھڑا لاؤ گے. یہ 3 وعدے اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا. ان 3 وعدوں پر بنی اسرائیل عمل کرتے رہے. جب ان 3 وعدوں پر بنی اسرائیل کھرے اترے، عمل کرتے رہے، تو ان کی زندگی میں کیسی بلندی آئی اور ان کی دعا میں کتنی قبولیت تھی، اللہ کی مدد کیسے آتی تھی، یہ ذرا آپ غور سے. جب بنی اسرائیل ان 3 وعدوں پر عمل کرتے تھے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں حالات کیسے موجود. بخت نصر بابل کا بادشاہ 6 لاکھ فوج لے کر مسجد اقصی ملک شام پہنچتے ہیں، مسجد اقصی کو مسمار کرنے کے لیے اور بنی اسرائیل کو اجاڑنے کے لیے. بخت نصر بابل کا بادشاہ 6 لاکھ فوج لے کر بنی اسرائیل کا احاطہ کر لیتے ہیں، مسجد اقصی کو گھیر لیتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ او بنی اسرائیل سنو، ہم تمہیں کاٹنے آئے ہیں، ہم تمہیں مارنے آئے ہیں، ہم تمہاری عورتوں کی عزت لوٹنے آئے ہیں، تمہاری ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرنے آئے ہیں، تمہاری مسجدوں کو مسمار کرنے آئے ہیں، مسجد اقصی کو شہید کرنے آئے ہیں. بنی اسرائیل بیچارے مسجد اقصی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. نہ ہتھیار موجود، نہ اور کوئی ساز و سامان. 6 لاکھ کی فوج باہر موجود ہے. اب بنی اسرائیل کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانا. میرے بھائی یاد رکھے، اللہ کے 3 وعدوں پر وہ عمل کر رہے ہیں. اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پیارے اللہ ہم آپ کے وعدوں پر عمل کرنے والے ہیں. پیارے اللہ، اے رب آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. پیارے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما. 6 لاکھ کی فوج موجود ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی بڑی جلدی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے، اللہ کی مدد کرنا یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے لیے ہیں، جو احکام اللہ نے نافذ کیے ہیں، ان احکام پر عمل کرنا.
بنی اسرائیل تینوں پر عمل کر رہے تھے۔ اب اللہ کی اتنی جلدی مدد آئی، اللہ کی مدد آئی، اور ایسی مدد میں آپ کو بتاؤں کہ چڑیاں آسمان سے آنے لگی، اور ہر چڑیے کی چونچ میں پتھر موجود ہے۔ اپنے پتھر کے ذریعے سے چڑیے نے 6 لاکھ فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کی مدد آتی ہے، دیکھیے کیسے 6 لاکھ فوج کو اللہ نے کنکڑیوں کے ذریعے، چیڑیوں کے ذریعے 6 لاکھ فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان میں صرف 6 بچے، صرف 6 بچے۔ ان 6 میں سے ایک بخت نصر بادشاہ بھی موجود تھا، بخت نصر بادشاہ بھی موجود۔ اب آگے سنیے، ان 6 کو گرفتار کر لیا گیا، قید کر لیا گیا، اور ہر گھر ان 6 کو ہر گھر کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ کہو، بخت نصر سے کہا جاتا کہو کہ ہم مسجد اقصی کو شہید کرنے آئے تھے، اللہ کے بندوں کو شہید کرنے آئے تھے، بنی اسرائیل کو مسمار کرنے آئے تھے، اللہ نے ہمیں رسوا کر دیا۔ وہ 6 کے 6، ان میں بادشاہ بھی موجود، وہ سارے کے سارے پورے محلے میں گھرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم آئے تھے اللہ کے بندوں کو برباد کرنے، اللہ نے ہمیں ختم کر دیا اور ذلت و رسوائی کے ہار ہمیں پہنا دیا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا، وہ 6 کے 6 وہ بھاگ گئے۔ تو جب اللہ کے احکام پر عمل ہوتا ہے تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ لیکن 2 منٹ میں آپ کو بتاؤں ایک دوسرا پہلو، اور وہ پہلو کیا ہے کہ جب اللہ